ٹرانسلیشن کے میں جو آپ کو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں آج، وہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 95% بچوں کو پتہ نہیں ہوتے۔ آپ پہلے کوشچن کو ہی پاس کر کے دیکھیں، آپ یقیناً اس کوشچن کو غلط کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلا کوشچن دیکھتے ہیں کہ ہے کیا۔ اس نے بیس سیکوینس دیا ہے 5 پرائم سے 3 پرائم AUG۔ اس نے اینٹی کوڈان پوچھا ہے، سیکوینس آف TRNA پیئرنگ۔ اینٹی کوڈان پوچھا ہے، بچے اس کو ایسے غلط کر کے آئیں گے، 5 تو 3 وہ لگا کے آ جائیں گے، A کی جگہ mRNA میں، اور U کی جگہ A، G کی جگہ C، تو بچے لگا کے آ جائیں گے 5 پرائم to 3 پرائم UAC، تو یہ آنسر لگا کے آ جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ TRNA کا مالیکیول ہے، یہ TRNA کا ایسے مالیکیول آپ سمجھ لیں، یہاں پہ 3 پرائم ہوتا ہے، یہاں پہ 5 پرائم ہوتا ہے، اور اینٹی کوڈان ایسے بنتا ہے۔ اگر یہاں پہ AUG ہے تو یہاں پہ آئے گا A کی جگہ U کی جگہ A، G کی جگہ C۔ تو یہ دیکھیں 5 پرائم سے 3 پرائم، اس نے سارے آپشن میں 5 پرائم سے 3 پرائم دیا ہے۔ 5 پرائم سے 3 پرائم میں کیا بن رہا ہے، CAU، اس ڈائریکشن میں CAU۔ یہ دیکھیں 5 سے چلیں CAU، تو اس کا آنسر، کریکٹ آنسر یہ والا ہوگا۔ یہ کوشچن بھی ٹرکی ہے، آپ اس کو بھی پاس کر کے خود سالو کرنے کی کوشش کریں، دیکھتے ہیں آپ کا آنسر کیا آتا ہے۔ کوشچن میں بول رہا ہے دا سیکوینس آف بیسز ان mRNAs، تو اس نے بتایا، اس نے پوچھا ہے کتنے امائنو ایسڈ پولی پیپٹائڈ میں ہوں گے، تو بچے 3 اور اس کے بھی 3، سوری یہ ایک امائنو ایسڈ، اس کا بھی ایک اور اس کا بھی ایک، بچے لگا کے آ جائیں گے 1 2 3 4 5 آپشن لگا کے آ جائیں گے 5 امائنو ایسڈ پولی پیپٹائڈ میں ہوں گے۔ لیکن نہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ AUG سے ٹرانسلیشن شروع ہوتی ہے، پہلا امائنو ایسڈ یہ، دوسرا یہ ہوگا اور تیسرا یہ ہوگا۔ تو پولی پیپٹائڈ میں کتنے امائنو ایسڈ ہوں گے، 3 امائنو ایسڈ ہوں گے۔ تو آپ نے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ ٹرانسلیشن ہمیشہ AUG سے شروع ہوتی ہے، میتھیونین سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے 5 نہیں لگا کے آنا، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ AUG دیا ہوا ہے اس نے، اگر نہ دیا ہو تو پھر آپ پورے گنیں گے۔ اگر AUG اس نے دیا ہے تو اس کا مطلب اس نے آپ کو ٹرکی کوشچن دیا ہے، تو آپ نے AUG سے ٹرانسلیشن شروع کرنی ہے۔ 1 2 اور 3 امائنو ایسڈ ہوں گے اس میں۔ تیسری ٹائپ کا جو کنسیپچول کوشچن وہ پوچھ سکتا ہے ٹرانسلیشن میں، وہ یہ ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ سیکوینس آف mRNA ول ناٹ ٹرانسلیٹ کمپلیٹلی، تو کون سا ٹرانسلیٹ کمپلیٹلی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس میں پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ اسٹاپ کوڈان آ جائے، اسٹاپ کوڈان کی بیسز آ جائیں، تو آپ نے یاد رکھنا اسٹاپ کوڈان کون سے ہوتے ہیں، یوگا، UGA، UAA، اور تیسرا بھی ایک ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی اسٹاپ کوڈان بیچ میں تو نہیں آ رہا، اگر اینڈ میں بھی آ رہا ہے تو پھر بھی وہ کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی، اگر اینڈ میں آ رہا ہے تو مطلب کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوئی ہے اس کی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی اسٹاپ کوڈان ہے نہیں، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ والا UAA، اب یہ دیکھیں ان میں UUA نہیں، تو یہ والا ٹرانسلیٹ کمپلیٹلی نہیں ہوگا، تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن یہ آ گیا۔ یہ بھی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوگا، یہ بھی ہو رہا ہوگا ٹرانسلیٹ۔ فورتھ ٹائپ کا کنسیپچول کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ہاؤ مینی ریلیزنگ فیکٹر وڈ بی یوزڈ ان دی فارمیشن آف ہیموگلوبن مالیکول۔ تو ریلیز فیکٹر ہمیں پتہ ہے کہ ایک پولی پیپٹائڈ جب بن جاتی ہے تو یہ ریلیز فیکٹر آتا ہے اور اس پولی پیپٹائڈ سینتھسس کو بند کر دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہیموگلوبن میں کتنی پولی پیپٹائڈ چینز ہوتی ہیں، 4، تو 4 ریلیزنگ فیکٹر چاہیے ہوں گے۔ جب ایک الفا چین بن جائے گی تو ریلیزنگ فیکٹر آئے گا، ایک الفا چین بن جائے گی، پھر ریلیزنگ فیکٹر آئے گا، پھر دوسری الفا ریلیزنگ فیکٹر، پھر بیٹا چین، پھر ریلیزنگ فیکٹر آئے گا، پھر بیٹا چین، پھر ریلیزنگ فیکٹر آئے گا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی پولی پیپٹائڈ ہوں گی کسی پروٹین میں اتنے ریلیزنگ فیکٹر یوز ہوں گے۔ مایوگلوبن میں ایک ہوتی ہے، مایوگلوبن میں ایک پولی پیپٹائڈ ہوتی ہے، تو اس میں ریلیزنگ فیکٹر بھی ایک یوز ہو رہا ہوگا۔ انسولین میں 2 پولی پیپٹائڈ چینز، تو انسولین میں
2 रिलीजिंग फैक्टर्स यूज़ हो रहे होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस को टर्मिनेट करने के लिए। ये भी बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट कि अ सेल इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच इन ऑर्गेनिक काइंड वुड बी फिनिश्ड इन सेल। तो सेल में कौन सा इनऑर्गेनिक आयन ख़त्म हो गया होगा या उसकी डिप्लीशन होगी या उसकी कमी होगी। तो अपने याद रखना है कि Mg+2 होता है जो वो स्मॉल लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की जो कम्बिनेशन होता है उनको कैटालाइज करता है। मतलब जब मैग्नीशियम आयन ही नहीं होगा तो दोनों जो सब यूनिट हैं वो अटैच ही नहीं होंगे तो प्रोटीन कोई भी नहीं बनेगी, पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगी, ट्रांसलेशन ही नहीं होगी तो प्रोटीन्स कैसे बनेगी। तो Mg+ आयन का तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है विच आयन हैज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। तो आपने बताना है कि मैग्नीशियम आयन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसलेशन में। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपसे पूछ सकता है कि एक्टिवेटिंग एंजाइम आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग। एक्टिवेटिंग एंजाइम आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन में यूज़ होते हैं। ट्रांसलेशन में कब यूज़ होते हैं? जब tRNA और अमाइनो एसिड का जो रिएक्शन होता है उसको कैटालाइज करता है एक्टिवेटिंग एंजाइम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि tRNA और अमाइनो एसिड में एस्टर लिंकेज बनता है और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्टिवेटिंग एंजाइम किस फेज़ में एक्टिवेट होंगे? एस फेज़ में नहीं होंगे। G1 फेज़ में हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एंजाइम बनते हैं, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन हो रही होगी, प्रोटीन बन रही है मतलब ट्रांसलेशन हो रही होगी, ट्रांसलेशन हो रही होगी मतलब एक्टिवेटिंग एंजाइम मोस्ट एक्टिव होंगे उस वक्त G1 फेज़ के दौरान। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिलीजिंग फैक्टर्स आर मोस्टली यूज्ड इन। तो जो भी किसी भी प्रोसेस में एंजाइम यूज़ हो रहा होगा वो आपसे सेल साइकिल के बारे में वो इस तरह के क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो आपने खुद इन क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है बुक की रीडिंग करते वक्त। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।